السلام علیکم ممبرز۔ آج کا میرا ٹاپک ہے ہوم اسکولنگ سے ریلیٹڈ کہ ہوم اسکولنگ کیا ہے، کیسے کروائی جاتی ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے اور میرا کیسا ایکسپیرینس ہے، میں نے کس طرح سے ہوم اسکولنگ کروائی ہے اپنے بچوں کو۔ اس سب سے ریلیٹڈ آج کے ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں تو بہت موٹیویٹڈ ہوں اور بہت سیٹسفائیڈ ہوں ہوم اسکولنگ سے، تو میں آپ کو بھی اس چیز کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہوم اسکولنگ کیا ہے۔ ہوم اسکولنگ صرف اور صرف اسکول نہیں آپ نے بھیجنا، اور آپ خود ٹیچر ہیں اپنے بچے کے اور آپ خود اس کو سب کچھ کروائیں گے۔ سارا سلیبس تو ویسے بھی آپ کو شاپ سے مل جاتا ہے، آپ شاپ پہ جاتے ہیں، آپ کسی بھی ایک اسکول کا نیم لے لیتے ہیں کہ اس اسکول کا اس کلاس کا سلیبس ہمیں چاہیے، وہ پورا کا پورا آپ کو کورس نکال کے دے دیں گے کہ یہ آپ کورس لے لیں۔ آپ نے وہ کورس لینا ہے اور ڈے 1 سے اپنے بچے کو تیار کروانا ہے۔ بک کو سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک آپ نے کمپلیٹ کروانا ہے، ہر بک کو آپ کمپلیٹ کروائیں گے اور آپ کا کورس کور ہے۔ اسکول میں تو پھر بھی کچھ ٹاپکس چھڑوا دیے جاتے ہیں، کبھی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، کورس جلدی میں کور ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس تو ٹائم ہے، آپ نے تو پورا ایون یہ کورس جو ہے آپ ایک سال میں 2 دفعہ ختم کروا لیتے ہیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں نے ہوم اسکولنگ کس طرح سے کروائی ہے اور میں نے اپنے بچوں کی کیا روٹین رکھی ہے۔ وہ اس طرح سے رہا ہے کہ میں صبح اٹھتی تھی جس ٹائم فجر کے لیے، تو فجر کے ٹائم میں اور میرے ہسبینڈ ہم دونوں نے اپنا نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے اس کے بعد ہم اپنے بچوں کو جگاتے تھے۔ ان کو جگانا، اور میرے ہسبینڈ نے تجوید سے پڑھا ہوا تھا قرآن، تو وہ خود پڑھاتے تھے قرآن بچوں کو۔ میری بیٹی ہیں ماشاءاللہ، تو ہم نے کوئی قاری نہیں گھر پہ لگایا کہ قرآن کوئی پڑھائے گا، کہ جب ہم خود قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو ہم خود کیوں نہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، یہ ثواب بھی ہم کیوں نہ لیں کہ ہم نے کسی کو قرآن پڑھایا ہوا ہے۔ ویسے تو ہم خود ہی بس پڑھے ہوتے ہیں، کسی کو پڑھانے والی بات نہیں ہوتی۔ تو ہم بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، ایک بچے کو اگر وہ پڑھا رہے ہیں تو دوسرے کو میں پڑھا رہی ہوتی تھی۔ بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے اور اس کے بعد بس میں ناشتہ بناتی تھی۔ ناشتہ بنایا، ناشتہ کروایا بچوں کو، ہسبینڈ نے آفس جانا ہوتا تو وہ وہاں نکل جاتے تھے اور میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جاتی تھی کہ اب ہماری پڑھائی اسٹارٹ۔ وہ ان کا آپ سمجھ لیں کہ اسکول سٹارٹ ہو جاتا تھا، وہ ان کا اسکول کا ٹائم ہے۔ ایک سبجیکٹ ہم کرتے تھے، میں نے سٹارٹ سے نا تقریباً جب تک میرے بچوں کی بیس نہیں بنی نا، 2 ایئرس 3 ایئرس، میں نے سبجیکٹ زیادہ نہیں کیے، انگلش، اردو، میتھس اور اورلی جنرل نالج، یہ 4 ہمارے سبجیکٹس مین رہے ہیں۔ اچھا، انگلش میں نے سٹارٹ سے ہی ان کو ریڈ اور رائٹ 2 چیزیں تھیں جو مین تھی۔ میں نے بہت زیادہ ٹائم کبھی نہیں لگایا کہ بچہ تنگ پڑ جائے۔ میرا مین مقصد ہوتا تھا کہ بس میں نے اتنا سا کام کروانا ہے اور ختم۔ انگلش، اردو اور میتھس تینوں کو میں نے بہت تھوڑا تھوڑا ٹائم دیا۔ سٹارٹ میں تو بہت ہی تھوڑا دیا، آہستہ آہستہ بچہ بیٹھنے لگ جاتا ہے، اسے پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہے، تو وہ خود ہی تھوڑا ٹائم آگے ہوتا جاتا ہے۔ لیکن شروع میں بہت تھوڑا، مطلب بہت بھی ہے نا، میکسیمم 1 گھنٹہ میں پڑھاتی تھی۔ آہستہ آہستہ 2 آورس ہوئے، پھر 3 آورس، کیونکہ ہر سبجیکٹ پہ 1 گھنٹہ لگنے لگ جاتا تھا۔ پھر سبجیکٹس بڑھنے لگ گئے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ ہوتا گیا۔ اچھا، آپ لوگوں نے جب ہوم اسکول سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے پہلے تو اپنے مائنڈ میں ایک چیز رکھ لینی ہے کہ آپ ہی ہیں ٹوٹلی جو اس کو مینیج کر رہے ہیں، اپنے بچے کو مینیج کرنے والی صرف آپ ہیں۔ آپ نے اپنا مائنڈ تیار کر لینا ہے کہ بہت مشکل ہوگی آپ کو، ایسا نہیں ہے کہ بہت آسان کام ہے کہ بھئی اسکول نہیں بھیجنا پڑے گا تو آپ بہت ایزیلی اس کو کر لیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو آپ کے سر پہ ہمیشہ ایک ٹینشن کی طرح منڈلاتی رہتی ہے کہ اگر آج میں نے نہ پڑھایا، آج کا میرے بچے کا ڈے ضائع ہو گیا، اس سے تو اسکول ہی جاتا رہتا، کم از کم کچھ پڑھتا تو صحیح، بار بار آپ کے ذہن میں یہ آئے گا۔ اور جو آپ کے آس پاس والے لوگ ہیں نا، وہ بھی آپ کو کہیں گے اچھا تم اسکول نہیں بھیجتی؟ نہیں، بچے تو بہت سیکھتے ہیں اسکول میں، بھیجتے اسکول، اسکول میں تو بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں، اتنا کچھ، جبکہ انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا اسکول میں اگر بچے اچھا سیکھ رہے ہیں نا تو اس سے زیادہ برا بھی سیکھ رہے ہیں۔ گھر میں وہ صرف وہ سیکھ رہے ہیں جو ان کی ماں انہیں سکھا رہی ہے، وہاں گھر میں وہ بالکل باؤنڈ ہیں، جب تک ان کی بیس سٹرونگ نہیں ہو جاتی، ان کا مائنڈ سٹرونگ نہیں ہو جاتا، جب تک وہ اچھے برے کی پہچان نہیں کرتے،
تب تک جو ہے ان کی ماں ان کی ٹیچر ہے، ان کا گھر کا ماحول ان کا اصل ماحول ہے۔ ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ جب تک بچہ 7 سال کا نہیں ہو جاتا اس کو ماں اپنے سے دور نہ کرے، اور یہ اس چیز کو میں نے اپنی زندگی میں بہت ہی ڈیپلی آبزرو کیا ہے کہ بچہ 7 سال کے بعد ایسا تیار ہو جاتا ہے کہ وہ اچھے اور برے میں بہت ایزیلی پہچان کر لیتا ہے۔ اس سے پہلے تک جس طرف آپ بچے کو لگاؤ گے وہ لگے گا۔ تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز ہے کہ بہت سے پیرنٹس اور مدرس کہتی ہیں ہم سے تو بچہ پڑھتا ہی نہیں ہے، ہم تو نہیں پڑھا سکتے، اس وجہ سے ہمیں ٹیوٹر یا اسکول کی ہی ضرورت ہے۔ آپ سے بچہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے پہ فوکس ہی نہیں کیا، آپ نے اپنے بچے کو بادشاہ بنایا ہی نہیں۔ کہتے ہیں ہمارے یہ کہا جاتا ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ جب بچہ جب تک بچہ 7 سال کا نہیں ہو جاتا نا تب تک بچے کو بادشاہ بنا لو اور خود اس کی رعایا بن جاؤ۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں، بچے نے کچھ بھی غلط کام کیا یا وہ بات نہیں مان رہا، اسے ایک تھپڑ لگا دیں گے۔ کیا آپ اپنے بادشاہ کو تھپڑ لگا سکتے ہیں؟ آپ اس کو فورسفلی کچھ کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے۔ آپ وہی اس چیز کو الٹ آبزرو کریں کہ آپ کا بچہ آپ کے ساتھ وہی کام کرے، کیونکہ جو وہ سیکھ رہا ہے اس نے وہی آپ کو ریٹرن کرنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگ خود غلط ہوتے ہیں، آپ لوگ سٹارٹ سے ہی اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم جو بچے کو فورسفلی کرا رہے ہیں کل وہی بچہ فورسفلی ہمیں واپس کرے گا۔ آپ نے اپنے بچے کو بادشاہ بنانا ہے، اس کی اچھی اور بری بات پہ آپ نے اسے سمجھانا ضرور ہے، لیکن آپ نے اس کو ایسا ماحول ہی پرووائڈ کرنا ہے جہاں پہ مار کٹائی نہیں ہوگی، گالی گلوچ نہیں ہوگا، اس کو ایک مثالی ماحول آپ نے دینا ہے۔ یہ آپ کا اور آپ کے بچے اور آپ کے ہسبینڈ، آپ کی ایک فیملی ہے جس کو آپ نے بنا کے چلنا ہے۔ جس گھر میں میاں بیوی کا آپس میں اچھا بیہیویئر نہیں ہوگا یا ماں کی عزت نہیں کی جائے گی اور بہت مطلب آکورڈ سا بیہیویئر ہوگا، گھر میں ہر وقت ٹی وی لگا ہوا ہے، ناچ گانا لگا ہوا ہے، ڈرامے لگے ہوئے ہیں، موویز لگے ہوئے ہیں، اس گھر میں اچھے بچے کی پرورش ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کو اپنے گھر کا ماحول اسلامک کرنا پڑتا ہے اس چیز کے لیے کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے بچے کی اچھی تربیت ہو جائے، آپ اپنے ٹی وی کو تو بالکل ہی ریسٹرکٹ کر دیں۔ میں نے اپنے گھر میں اگر ٹی وی رکھا ہوا ہے نا تو میرے گھر میں کیا لگتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یوٹیوب پہ لگتی ہیں پروفٹس کی سٹوریز لگتی ہیں، میں پروفٹ سٹوریز لگاتی ہوں۔ میں بہت چھوٹے تھے بچے جب میں نے وہ لگانی شروع کی تھی، میں خود ان کو وہ سٹوریز اس وجہ سے نہیں سناتی تھی کیونکہ کیا پتہ میں تھوڑا سا بیچ میں غلط سٹوری سنا جاؤں تو یہ چیز مجھے ہوتا تھا کہ یہ گناہ میں نہ آئے اور میرے بچے اس چیز پہ پکے نہ ہو جائیں۔ تو میں پروفٹ کی سٹوریز لگاتی تھی اور خود پاس بیٹھ کے انہیں بتاتی رہتی تھی۔ میرے بچوں کی فیوریٹ جو پروفٹ سٹوری تھی نا وہ حضرت یونس علیہ السلام کی تھی، جو وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا، ویل مچھلی نے۔ تو میرے بچوں کو نا وہ ہوتا تھا ابھی ویل مچھلی اوپر آئے گی اور بس وہ نا حضرت یونس کو نگل لے گی۔ انہوں نے ان سٹوریز کو اتنا زیادہ اتنا دیکھا تھا کہ انہیں خود سے پتہ تھا کہ حضرت یونس کب آئے تھے اور ان کی قوم کا کیا نام تھا اور سب سے پہلے پیغمبر کون سے تھے، دوسرے کون سے تھے، حضرت عزیر کا کیا واقعہ، انہیں پروفٹس کے نام اور مطلب ان کے قصے اس طرح یاد ہیں کہ مجھے اپنی جب میں چھوٹی تھی نا مجھے یہ سب نہیں پتہ تھا۔ اس وجہ سے مجھے تھا کہ میرے بچوں کو اسلامک نالج ہو۔ اب میرے گھر ٹی وی اس مقصد کے لیے لگتا ہے یا پھر نیوز کے لیے لگتا ہے، یا نیوز لگتی ہیں یا میرے بچوں کا یہ میں بیبی شارک اور یہ ایسی ویسی میں بالکل بھی نہیں لگاتی۔ بچوں کو پتہ ضرور لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پتہ لگتا، کزنز آتے ہیں یہ ڈیانا روما یہ چیزیں پتہ لگتی ہیں، لیکن میں اس کو نا کوشش کرتی ہوں کہ میرے بچے جو ہے نا ان سے ہٹے، میں انہیں خود بتاتی ہوں کہ نہیں یہ اچھی نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑیں، ہم یہ دیکھیں گے۔ ان کو آہستہ آہستہ وہ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ شیطان جو ہے آپ کو ڈائیورٹ کرتا ہے، بچے بار بار اس طرف جاتے ہیں لیکن آپ کو پھر ہٹانا پڑتا ہے بچے کو، تو یہ آپ کی پریکٹس چلتی رہنی ہے۔ آپ نے اپنے بچے کو ہوم سکول کرنا ہے اور اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر کا ماحول بنانا ہے ہوم سکول والا۔
آپ اپنے بچے کو وہ والا ماحول دیں، اس بچے کو اس طرح سے ٹریٹ کریں، تو انشاءاللہ آپ کا بچہ ہوم اسکولنگ پہ بہت اچھے سے چلے گا۔ میرا یہی ایکسپیرینس ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو مار کے نہیں پڑھایا۔ مجھے کہتے تھے سب کہ جب بچے تم ابھی تو بچوں کو نہیں مارتی، یہ چھوٹے ہیں، جب پڑھائی شروع ہوگی تو دیکھنا تمہیں مارنا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن میری بیٹی اب 9 سال کی ہے، 9 سال سے بھی زیادہ ہے، مجھے نہیں یاد کہ مجھے کبھی اسے مارنا پڑا ہے، ایسا دن نہیں آیا کبھی۔ اور وہ میرے ساتھ اتنی فرینک ہے جس طرح نارملی میں نے بچوں کو نہیں دیکھا اتنا فرینک۔ تو میں سب کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو ہوم اسکول کریں۔